اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسٹر ٹور وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا واقعہ نوجوان بوڑھا اللہ کا ولی کس طرح بنا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس واقعے سے اور اس داستان سے کیا تعلق ہے، آئیے جانیے اس ویڈیو میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک نوجوان شخص جو بڑی خوشحانی کے ساتھ ستار بجانے کا آلہ بجایا کرتا تھا، اس کی سریلی آواز پر مرد عورت بچے سبھی قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ جب یہ بوڑھا ہوا اور آواز بڑھاپے کے سبب بڈھی ہو گئی تو آواز کے عاشق بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب بڑھاپے میں جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہیں، نام و شہرت سب رخصت ہو گئے، فاقوں پر فاقے گزرنے لگے۔ لوگوں کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت غمزدہ ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ اے میرے اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ خواہش پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی بھاگنے لگے۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجے پرفریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ بوڑھا گلوکار دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ چنانچہ بوڑھے گلوکار نے ایک آہ کھینچی اور مخلوق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی شکستہ قبر کی غار میں جا بیٹھا اور دعا کرنے لگا۔ روتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اور بجز تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں ہے۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے اور اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اے اللہ، میں بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ ٹھکرائیے۔ پرانی قبر کے اس غار میں بوڑھا گلوکار اس طرح آہ وزاری میں مشغول تھا اور آنکھوں سے خون دل بہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول اور محبوب رہا ہے اور اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے اور اس کے روزگار کے ذرائع کا ختم ہونا اور ناکامی کا غم اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے، تو اب میری وسعتوں والی رحمت اس کی خریدار ہے۔ اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان اور غافل رہا ہے، لیکن میں اس کی آہوازاری کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے۔ بس اے عمر، آپ بیت المال سے کچھ معتدبہ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرے بندہ عاجز و بے قرار کو میرا سلام پیش کیجیے۔ پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجیے کہ آج سے حق تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب تجھے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت غیب سے یہ آواز سنی تو بے چین ہو گئے، فوراً اٹھے اور بیت المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک پرانی اور ٹوٹی قبر کی غار میں ایک بوڑھا آدمی ستار لیے ہوئے سو گیا ہے اور اس کا چہرہ اور داڑھی آنسوں سے تر ہے۔ جی ہاں، اسی اشک ندامت سے اس کو یہ مقام ملا ہے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرانی قبر کے سامنے باادب کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے تھے کہ بوڑھا گلوکار بیدار ہو تو ان سے اللہ تعالیٰ کا سلام پیام عرض کرو۔ اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔
خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر مارے خوف کے وہ کانپنے لگا کہ اس ستار کی وجہ سے نہ جانے آج مجھ پر کتنے درے پڑیں گے، کیونکہ عہد خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درہ فاروقی کی بڑی شہرت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بوڑھا گلوکار کانپ رہا ہے تو ارشاد فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے بوڑھے گلوکار کو جب اللہ تعالیٰ کی الطاف و عنایت اور مہربانیوں کا علم ہوا تو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے مشاہدے سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ غلبہ حیرت اور شرمندگی سے کانپنے لگا، اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے بے مثل آقا، اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب بوڑھا گلوکار خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنے ستار کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت سے دور رکھا تھا، تو نے ہی 70 سال تک میرا خون پیا، یعنی تیرے ہی سبب لہو لعاب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اور تیرے ہی سبب میرا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سیاہ تھا۔ اس بوڑھے شخص کی گریہ وزاری اور آہ بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تیری گریہ وزاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے، تیری جان اللہ تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ گار کے آنسوں کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے وہ گلوکار پیر طریقت ہو گئے اور اکابر اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گئے۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کسی بدحالی کی وجہ سے نا امید نہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار رہنا چاہیے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے تعلقات ہیں سب فانی ہیں اور ان میں کچھ بھی وفاداری کا مادہ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ایسی کریم اور حی و قیوم ہے جو ہر حال میں اپنے بندوں کی خریداری ہے۔ البتہ وہ محبت اور تعلق جو کسی کو کسی سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت میں داخل ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عاجز و انکساری اور توبہ استغفار کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قدر و قیمت ہے کہ زندگی بھر کی نافرمانیوں کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب کر دیتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور اچھے واقعے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔